السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین با تمکین، بہت جلد اب ہم لوگ ایک ایسے مبارک مہینے میں داخل ہونے والے ہیں جس کے اندر اللہ نے بے شمار برکات اور رحمتیں نازل فرمائیں گے اور فرماتے ہیں۔ اس مبارک مہینے کا جو اصل مقصد ہے، روزے کی جو اصل فضیلت اور اس کے جو مقاصد ہے، ان میں جو چند اہم چیزیں ہیں ان کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جو ابھی آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، ایسے ہی جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ روزہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی، پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ روزہ اس آیت کریمہ میں جو بتایا گیا کہ روزہ صرف اس امت پہ فرض نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں تمام امتوں پہ روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ روزہ اتنا اہم عبادت ہے کہ جس کی عبادت کی فضیلت صرف اس بات پہ پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں جتنے انبیاء علیہ السلام آئے یا جتنے نبی آئے، ہر امت پہ کسی نہ کسی اعتبار سے، کسی نہ کسی ذریعے روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ لعلکم من قبلکم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام میں روزے کی فرضیت موجود تھی، اب اس کے طریقے جو تھے وہ الگ ہیں، لیکن اس امت پہ بھی روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ صرف میں ہی روزہ کیوں رکھوں، اس سے پہلے والی امت کے اوپر روزہ فرض نہیں تھا۔ یعنی اس سے یہ بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ روزے کی اہمیت، کہ کتنی اہمیت والی یہ عبادت ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں کی سنت اور تمام نبیوں کے اوپر یہ فرض کیا۔ دوسری چیز کہ روزہ ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں تاکہ ہم متقی، پرہیزگار بن جائیں۔ اصل جو ہمیں بتانا کا مقصد ہے یہی ہے کہ متقی اور پرہیزگار کا جو سمپل اور سادہ سا ترجمہ ہے اسے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ لعلکم تتقون، کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ سے ہم خوف کھانے والے بن جائیں، اور ہم ہر اس چیز سے بچیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے اور اللہ اپنے بندوں سے خفا ہو جاتا ہے۔ ہر اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ عام طور پر ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھ کر ہم ان چیزوں سے ہی بچتے ہیں جن سے ہمارا روزہ ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے، روزے کی حالت میں ہے، لیکن وہ کسی ایسے وقت پر پہنچ چکا ہے یا ایسے لمحات میں پہنچ چکا ہے کہ اگر وہ چاہے تو کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے اور اپنی دوسری ضرورت بھی پورا کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اسے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ بھلے انسان نہ دیکھ رہا ہو لیکن اللہ تو دیکھتا ہے، اللہ تو یہاں حاضر و ناظر ہے، اگر انسان نہ دیکھے تو نہ دیکھے لیکن اللہ ہمارا دیکھتا ہے۔ اس لیے اگر ہم نے کھا لیا یا پی لیا یا وہ چیزیں کر لی جس سے ہمارا روزہ جاتا رہا، تو پھر ایسا انسان اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے وہ ان چیزوں سے بچتا ہے کہ کہیں میں کھا لیا پی لیا، اگرچہ ہمارا رب نہیں دیکھتا لیکن ہمارے انسان نہیں دیکھتا لیکن ہمارا رب دیکھ رہا ہے، یعنی رب کا خوف ان کے دلوں میں موجود ہے، اس لیے وہ کھانے پینے اور ان چیزوں سے بچتا ہے جس سے روزہ جاتا رہتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ہر کوئی جانتا ہے اس چیزوں کو، اور ہر روزے دار کے دل میں یہ بات ہوتی ہے۔ ایک وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، روزہ ختم تو نہیں ہوتا، لیکن روزے کا جو مقصد ہے، روزے کا رکھنے کا جو اہم چیز ہے، اہم فریضہ ہے، روزے رکھنے کی جو برکات اور جو اس کے اثرات ہمارے اندر آنے چاہیے، ان چیزوں سے ہم دور ہوتے ہیں۔ لعلکم تتقون میں وہ بھی داخل ہے، جیسے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا، روزہ رکھ کر غیبت کرنا، روزہ رکھ کر
دوسرے گناہ کے کام میں ملوث ہونا، گانا سننا، یا پھر اس طرح کے ہر وہ کام جو شیم فل ہو، جو گناہوں کی طرف آدمی کو لے جاتی ہو، ہر وہ کام جس سے آپ کا رب ناراض ہوتا ہو، جس سے آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان دوری پیدا ہوتی ہو، یہ تمام چیزیں بھی اللہ کے خوف سے ان چیزوں کو بھی ہمیں چھوڑ دینی چاہیے۔ اور یہ 1 مہینہ مسلسل اس چیزوں پہ پریکٹس اور مشق کرائی جاتی ہے، تاکہ انسان اگر روزہ رکھ کر ان چیزوں سے پرہیز کرے گا، بچے گا، تو امید ہے کہ روزے کے بعد والی جو آنے والی زندگی ہے انشاءاللہ اس کے اندر بھی ان چیزوں سے وہ بچتا رہے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے نہیں بچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے ہمارے روزے کے اندر کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ یہ ہماری خوش فہمیاں ہیں کہ ہم ان چیزوں کو اپنے روزے کے اندر کسی اعتبار سے اس کو ہم شمار نہیں کرتے ہیں، جبکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ روزے رکھنے کے بعد ان چیزوں میں ملوث ہونا، ان چیزوں میں کرنا، اگرچہ آپ کا روزہ ہو جائے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن روزے کے مقاصد ختم ہو جائیں گے، روزے کا ثواب ختم ہو جائے گا، روزہ رکھنے کے جو اہم برکات تھے، جو رحمتیں نازل ہونی تھی، جو آپ کے قلوب کی صفائی ہونی تھی، وہ سب کے سب اثرات ختم ہو جاتے ہیں، یعنی روزہ بے ثواب ہو جائے گا۔ ایک انسان صرف بھوکا اور پیاسا رہے گا، روزے کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میری آپ تمام حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آنے والے مہینے میں جہاں ہم روزے میں ان چیزوں سے بچتے ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہاں ہمارے لیے ضروری ہے، وہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے بھی بچیں جن سے ہمارے روزے کا ثواب مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے، یعنی گناہ کے کام سے بچے۔ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہوٹلوں میں بیٹھ کر، چوراہوں پہ بیٹھ کر، 2-4 لوگوں کے درمیان بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی شکایت بیان کرتے رہتے ہیں، اور جس سے ہم بالکل معمولی سمجھتے ہیں۔ یہ کام معمولی نہیں بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ کیا تم میں کا کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے سامنے اس کے اپنے سگے بھائی کی میت پڑی ہوئی ہو اور اس میت کو اپنے ناخن سے نوچ نوچ کر کھاتا ہو؟ ہم میں کا کوئی شریف النفس انسان اس چیزوں کو گوارا نہیں کر سکتا۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ جو شخص غیبت کرتا ہے، برائی بیان کرتا ہے کسی شخص کی پیٹھ پیچھے، گویا کہ وہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھا رہا ہے۔ اس لیے یہ تو بغیر روزے کے بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن روزے کی حالت میں ہم ان چیزوں میں ملوث رہیں، اس سے ہمارے روزے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ روزے کی حالت میں ہم اگر ثواب کے کام نہیں کر سکتے، ہم تلاوت نہیں کر سکتے، ہم ذکر و اذکار میں نہیں لگ سکتے، ہم کسی اور نیک کام میں نہیں لگ سکتے، تو کم سے کم ہم اپنے آپ کو خاموش رکھیں، کسی کی برائی نہ کریں، کسی کی برائی سے بچیں، تاکہ ہمارا روزہ مکمل طریقے سے لعلکم تتقون کے اندر آ جائے اور اللہ ہمارے دلوں کے اندر وہ تقوی پیدا کر دے، تاکہ وہ اس تقوی کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ تمام سامعین کو جو ہمارے سننے والے ہیں ان سب کو اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق عطا فرمائے اور مکمل طریقے سے صحیح روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔